بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج اس کتاب میں ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے مچھر۔ مچھر یہ ایک انشائیہ ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ حسن نظامی۔ تو انشائیہ کسے کہتے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور خواجہ حسن نظامی جو کہ اس سے لکھنے والے ہیں ان کا تعارف بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آج مچھر یہ سبق پڑھنا سیکھیں گے جو کہ یہ ایک انشائیہ ہے۔ تو دیکھیں، مچھر یہ بھن بھناتا ہوا ننھا سا پرندہ آپ کو بہت ستاتا ہے۔ یہ بھن بھناتا ہوا ننھا سا پرندہ آپ کو بہت ستاتا ہے۔ رات کی نیند حرام کر دی ہے۔ رات کی نیند حرام کر دی ہے۔ ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی سب بالاتفاق اس سے ناراض ہیں۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی سب بالاتفاق یعنی سب اس سے اتفاق ہے، متحد ہے، ایک جٹ ہو کر اس سے ناراض ہے۔ ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمیں تیار ہوتی ہیں۔ ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہم کی جمع ہے مہم تیار ہوتی ہے، یعنی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، مچھر کو مارنے کے لیے روزانہ کوئی نئی پلاننگ، نئی سوچ تیار ہوتی ہے۔ لوگ نئے طریقے اختیار کرتے ہیں اس کو مارنے کے۔ تو ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمیں تیار ہوتی ہے، پلاننگ تیار ہوتی ہے۔ جنگ کے نقشے بنائے جاتے ہیں۔ جنگ کے نقشے بنائے جاتے ہیں، مگر مچھروں کے جنرل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ مگر مچھروں کے جنرل یعنی جو مچھروں کے جو لیڈر ہے، ہیڈ ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ شکست پر شکست ہوئی چلی جاتی ہے۔ شکست پر شکست یعنی ہار پہ ہار، شکست کہتے ہیں ہار پہ ہار ہوئی چلی جاتی ہے، اور مچھروں کا لشکر بڑھا چلا آتا ہے۔ اور مچھروں کا لشکر یعنی جھنڈ بڑھا چلا آتا ہے۔ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ذرا سے بھونگے پر قابو نہیں پا سکتا۔ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان اتنے بڑے ڈیل ڈول کا ہے، اتنا بڑا جسم ہے، اتنا ہائٹ ہے، لیکن ذرا سے بھونگے، مچھر جو چھوٹا سا ہے اسی کو بھونگے بولا گیا، ذرا سا بھونگے پر قابو نہیں پا سکتا، پریشان کر دیتا ہے۔ مچھر اتنا چھوٹا سا ہونے کے باوجود اتنا بڑا انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ طرح طرح کے مسالے بھی بناتا ہے۔ طرح طرح کے مسالے بھی بناتا ہے، یعنی مچھروں کو مارنے کی طرح طرح کی دوائیاں، مسالے بھی بناتا ہے کہ ان کی بو سے مچھر بھاگ جائیں، لیکن مچھر اپنی یورش سے باز نہیں آتے۔ لیکن مچھر اپنی یورش یعنی اپنے حملہ کرنے سے، کاٹنے سے باز نہیں آتے۔ باز یعنی رکتے نہیں، آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہوئے، نعرے یعنی کان میں وہی آواز کرتے ہوئے، گو کی آواز کرتے ہوئے آتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ بیچارہ آدم زاد حیران رہ جاتا ہے۔ بیچارہ آدم زاد یعنی آدم کی اولاد یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے، اور کسی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر، غریب، ادنا، اعلیٰ، بچے، بوڑھے، عورت، مرد، کوئی اس کے وار سے محفوظ نہیں۔ امیر، غریب، ادنا یعنی معمولی، اعلیٰ یعنی بڑا درجے کا لوگ، معمولی قسم کے لوگ اور بڑے درجے کے لوگ، بچے، بوڑھے، عورت، مرد،
کوئی اس کے وار سے، وار یعنی اس کے حملے سے، اس کے کاٹنے سے محفوظ نہیں، محفوظ یعنی بچا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کے پاس رہنے والے جانوروں کو بھی ان کے ہاتھ سے ایذا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کے پاس رہنے والے جانوروں کو بھی، آدمی کے پاس جو جانور رہتے ہیں، کتا، بلی، گائے، بیل، بھینس، ان کو بھی ان کے ہاتھ سے ایذا ہے۔ ایذا ہے یعنی تکلیف ہے۔ مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں۔ مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں، یعنی انسان مچھر کا دشمن ہے کہہ رہے ہیں۔ تو اس دشمن کا جو جانور ہے یہ بھی دشمن کی ہی دوست ہے، انسان کا دوست ہے، تو وہ بھی دشمن، اس کو بھی دشمن سمجھتا ہے مچھر، اور اس کو بھی کاٹتا ہے، انسان کو بھی کاٹتا ہے، اور انسان کے ساتھ جو پالتا ہے جانوروں کو، اس کو بھی کاٹتا ہے۔ ان جانوروں نے میرے دشمن کی اطاعت کی ہے۔ ان جانوروں نے میرے دشمن کی اطاعت کی ہے۔ مچھر جو ہے انسان کو دشمن کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جانور بھی دشمن کی بات سنتا ہے، یعنی انسان کی بات سنتا ہے جو کہ میرا دشمن ہے، تو اسی وجہ سے میں اس کو کاٹتا ہوں۔ مچھر کہہ رہا ہے دشمن کی اطاعت کی ہے تو میں ان کو بھی مزہ چکھاؤں گا تو میں ان کو بھی مزہ چکھاؤں گا۔ آدمیوں نے مچھروں کے خلاف ایجیٹیشن کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آدمیوں نے مچھروں کے خلاف، ایجیٹیشن یہ انگلش ورڈ ہے، ایجیٹیشن کرنے میں یعنی مچھروں کے خلاف اس کو بھگانے میں، مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، یعنی کوئی بھی کام چھوڑا نہیں ہے، ہر کوشش کی ہے۔ آدمیوں نے مچھروں کے خلاف ایجیٹیشن کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ہر شخص اپنی سمجھ اور عقل کے موافق مچھروں پر الزام رکھ کر لوگوں میں ان کے خلاف جوش پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنی سمجھ اور عقل کے موافق، جس کے پاس جتنی سمجھ ہے، جتنی عقل ہے، اسی اعتبار سے مچھروں پر الزام رکھ کر، کہ مچھر الزام رکھ کر مطلب مچھر یہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، الزام رکھ کر لوگوں میں ان کے خلاف یعنی مچھروں کے خلاف جوش پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی مچھروں کو بھگاؤ، مارو، پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر مچھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، مگر مچھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آپ چاہے جتنا میرے خلاف جو ہے بغاوت کرو، کتنا مجھے مارو، بھگاؤ، جیسی چاہے دوائیاں نکالو، ایجاد کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ طاعون نے گڑبڑ مچائی تو انسان نے کہا کہ طاعون مچھر اور پسو کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ طاعون یہ ایک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری، آدمی کی موت ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری ایک کو ہونے سے دوسرے کو بھی، متعدی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو ہونے لگتی ہے۔ تو کہہ رہے طاعون نے گڑبڑ مچائی تو انسان نے کہا کہ طاعون مچھر اور پسو کے ذریعے سے پھیلتا ہے، ان کو فنا کر دیا جائے، فنا یعنی ختم، ان کو فنا کر دیا جائے تو یہ ہولناک وبا دور ہو جائے گی۔ تو یہ ہولناک یعنی خطرناک، وبا یعنی بیماری دور ہو جائے گی۔ ملیریا پھیلا تو اس کا الزام بھی مچھر پر عائد ہوا۔ ملیریا پھیلا تو اس کا الزام بھی مچھر پر عائد ہوا، یعنی مچھر ہی کو کہا گیا، مچھر کے ذریعے سے ملیریا ہوتا ہے۔ اس سرے سے اس سرے تک کالے گورے آدمی غل مچانے لگے۔ اس سرے سے، سرا کہتے ہیں کنارہ کو، یعنی اس کنارے سے اس کنارے تک، اس سرے سے اس سرے تک کالے گورے آدمی، یعنی ہر طرح کے آدمی، کالا ہو، گورا ہو، سب نے غل مچانے لگے۔ غل یعنی شور کرنے لگے کہ مچھروں کو مٹا دو، مچھروں کو مٹا دو، مچھروں کو کچل ڈالو، مچھروں کو کچل ڈالو، مچھروں کو تہس نہس کر دو، مچھروں کو تہس نہس کر دو، اور ایسی تدبیریں نکالے، اور ایسی تدبیریں نکالے، تدبیریں یعنی ایسی حربیں نکالے، ایسی طریقے اختیار کرے جن سے مچھروں کی نسل ہی منقطع ہو جائے، جن سے مچھروں کی نسل ہی منقطع ہو جائے، منقطع یعنی ختم ہو جائے، مچھروں کی نسل ہی ختم ہو جائے۔